میں آپ کے بارے میں بھی تھوڑا جان سکتا ہوں؟ ہاں میں تو اہل حدیث ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ماخذ؟ ہاں ماخذ کیا آپ کے؟ یہی تو بتایا اہل حدیث تو ماخذ ہے. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے یہ بھی. تو کس اصول سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث ماخذ؟ ارے یہ اصول ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. چلیے آپ کا ٹھیک ہے کیا ماخذ انشاءاللہ. ہے؟ میں عدلہ رب الحمدللہ. تو اس میں قرآن حدیث نہیں آپ کیا؟ بالکل ہے نا. تو پھر میں نے کیا غلط بولا؟ اور اس کے آپ جو کے اربع ادلہ جو آیا تو وہ قرآن حدیث میں سے آیا کہ باہر سے آیا؟ ارے ندیم بھائی یار، آپ سے تو بیٹھ کے بات کرنے میں مزہ آئے گا یار. یہ نہیں، مقلد سے میں بیٹھ کے اصول طے کر کے بات کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. میں بھی وہ نہیں تو وہ کیا ہے، مقلد کوئی بھی ٹرین میں چڑھ جاتا ہے نا، شروع ہو جاتا ہے. میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں الحمدللہ. آپ کے اربع ادلہ ہے تو آپ مقلد نہیں ہے، اس کا مطلب. وہ تو بیٹھ کر کے بات ہوگی نا. بیٹھ کے کیا بات ہوگی؟ فون پہ نہیں ہو پا رہی، بیٹھ کے کیا ہوگی؟ آپ بیٹھ کے مجتہد بن جائیں گے تو مجتہد کے اصول ہے. اچھا. مقلد تو ایک اصول ہوتا ہے امام کی تقلید کرنا. سنیے میں نے آپ کو اس لیے کال نہیں کیا کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور آپ پھر لے کر کے اور ایک آڈیو بنا کر کے اور سرکولیٹ کریں. اگر آپ کو یہ بھی کرنا ہے تو میں انشاءاللہ بعد نماز عشاء آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں وہ تو ہوئے گی نا. میرے کو تو کوئی بھی مقلد کا فون آتا ہے وہ ہو جاتی ہے سرکولیٹ. اچھا ماشاء اللہ. چلیے اچھی بات ہے. لیکن آپ نے اربع ادلہ کہا تو یہ اربع ادلہ ہے اربع خمسہ ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. یہ بھی آپ کو نہیں پتا ابھی تک؟ نہیں، کیونکہ آپ کے یہاں سنت اور حدیث الگ الگ ہے تو خمسہ ہونا چاہیے نا. نہیں آپ کو ابھی تک یہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ اہل حدیث کیسے؟ مجھے بتائیے. ارے اہل حدیث کا تو اصول ہے یہ ہے. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خمسہ ہے نا، آپ کے 5 ہے نا. آپ کیا سنت حدیث ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ نہیں آپ نے بنایا کیا الگ سے؟ نہیں، مولانا گمن کا ویڈیو ہے نا، قرآن اور حدیث سے الگ الگ ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہو کہ نہیں قرآن؟ اچھا آپ بول دیجیے قرآن حدیث ایک ہے تو پھر 4 ہوئے، اور اگر آپ سے الگ الگ بولے تو 5 ہوئے. میری بات تو سنیں. آپ سوالیہ طور پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ چیز کہ 4 ہیں 5 ہیں یا یوں ہی پوچھ رہے ہیں؟ نہیں جاننا ہے نا مجھے، سوالیہ طور پہ پوچھا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسی لیے آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ اہل حدیث بن گئے. میرے کو پتہ نہیں ہے، میں بتایا نا آپ کو کہ آپ کے مولانا گمن 5 بتا رہے ہیں، آپ 4 بتا رہے ہیں. میرے کو پتہ نہیں تو وضاحت کیسے کرتا میں؟ کیا کوئی مسلمانوں کے ہوتے کتنے ہیں میرے پیارے؟ مسلمانوں کے ہوتے کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے نہیں، اہل حدیث کے 4 ارے یار اصول شرعیہ 4 ہیں. ویسے 2 ہی ہیں، 2 میں سے 2 نکلے ہیں قرآن. اچھا ویسے 2 ہی ہیں. پھر آپ 4 بھی بول رہے ہیں تو آپ پہلے کلیئر کرو 2 ہیں یا 4 نا بھائی. اللہ کے نبی کلیئر کرو نا میرے پیارے، 2 یا 4 کتنے؟ اللہ کے نبی تو وہی تو کر رہا ہوں، سن لیں گے تو کروں گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا. اہل حدیث بتایا آپ نے ماخذ بتایا، آپ نے بتایا کہ اہل حدیث ہیں آپ ماشاءاللہ. تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ 4 ہے 5 ہے 2 ہے کتنے، اور آپ اہل حدیث بن گئے ماشاءاللہ. ارے میں 2 بتایا نا بھائی، وہ جو بیوقوف ہوتے ان کو بتانا پڑتا ہے وضاحت کر کے. اس کے پہلے بھی آپ 4 بتا رہے تھے. اس کے پہلے آپ 4 بتا رہے تھے. اللہ کے رسول کے کتنے ماخذ تھے؟ آپ پہلے کلیئریشن کریے. اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم. 4 ہیں 5 ہیں 7 ہیں 8 10. ارے میرے پیارے کیا یار ندیم بھائی. ارے یار اللہ کے نبی مجھے تو لگا تھا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے تو آپ کو نہیں معلوم. میں نے تو آپ کے بارے میں پوچھا، آپ کو اپنے ہی پتا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. پوچھو، ہمارا تو وہی دین ہے نا اللہ کے نبی والا. میں نے تو 2 بتایا نا. تو جب آپ بتا رہے ہیں تو پھر آپ 4 بھی کر رہے ہیں. پہلے آپ سے 2 بھی کر رہے ہیں اور 5 بھی کر رہے ہیں. تو آپ اپنا کلیئریشن کریں. میری بات سنیں اللہ کے نبی سے دین شروع ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، تو آپ ابھی کلیئریشن خود ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کا کیا ہے، اور آپ خود اپنے آپ کو منسوخ کی طرف کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھی ہیں 4 بھی اور 5 بھی. نعوذ باللہ. آپ عبارت سے مت کھیلیے نا، یہ قیاسیوں کا کام ہے. آپ اپنا بتائیے کہ آپ کا دین کہاں سے شروع کیا بھیا؟ میرے قیاس تو آپ نے شروع کیا، میں نے تھوڑی کیا. میں آسان سا سوال کر رہا ہوں، آپ کا دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے شروع ہوتا ہے کہ ائمہ سے شروع ہوتا ہے؟ 2 ہیں 4 ہیں 7 ہیں کتنے؟ دیکھیے جو 4 بولتے ہیں نا اس کا دین ائمہ سے شروع ہو رہا ہے، جو 2 بولتے ہیں اس کا دین نبی سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ دونوں میں سے کس طرف ہیں؟ ہم تو نبی کی طرف ہیں. تو 2 والے ہو نا تم. تو 2 میں تو سب آتا ہے. تو 2 میں تم نے پھر کہا 4 نکلتے ہیں، تو پھر 4 کے اس سے زیادہ بھی نکل جائیں گے. جتنے نکالنا چاہو گے سب 2 میں سے نکلنے والے. میرے پیارے ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے یار سوال جواب تو ہے ہی نہیں نا. آپ خود ابھی کلیئریشن کرو. ارے میں کر دیا نا. آپ اپنا کلیئریشن چھپا رہے، مطلب آپ کا مذہب شیعوں والا ہے. تھوڑی شبہ الحمدللہ آتا ہے. الحمدللہ برہان پور کا آپ اتہاس پڑھ کے دیکھ لو، ادھر کون کیا رہتا ہے.
نہیں تو میں آپ کو کل آ کر کے میں نے برہانپور کا اتہاس پڑھا ہوں. شیخ علی متقی اہل حدیث تھے. اچھا 875 ہجری میں. اچھا جی 775 ہجری میں ان کی پیدائش ہے. 875 ہجری میں ان کا انتقال ہے. ان کی بہت بڑی مسجد و مدرسہ ہے. وہ 700 سال پہلے کے اہل حدیث ہیں یہاں پر. میں نے برہانپور کا اتہاس پڑھا ہوں. لیکن حنفیوں کا دیوبندیوں کا تو 150 سال والا انگریزوں کے زمانے کا. اچھی بات ہے بھائی, صحیح بولا آپ نے. لیکن آپ پھر مجھے بتائیں میں نے شروع ہوتا ہے, نبی سے شروع ہوتا ہے, صحابہ سے شروع ہوتا ہے, ائمہ سے شروع ہوتا ہے. نہیں کیا ٹاپک آپ نے چینج کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, میرا سوال وہی ہے. برہانپور کے اندر پرانے والے ہیں تو اس کا مطلب میرا سوال وہی ہے. آپ اس سوال سے بھاگ رہے ہیں کہ اللہ برہانپور سے ہوا. آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. آپ بڑبڑا کیوں رہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بڑبڑا کیوں رہے. کتنا بڑا عبادت خانہ بنا ہے, کیا آپ وہاں پر بھی جاتے ہیں پوجا کرنے؟ آپ بڑبڑا کیوں رہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے یار بڑا میں کہہ رہا ہوں میرے آپ کے اوپر چھوڑا ہوا جن جاگ گیا کیا؟ جی آپ کے اوپر چھوڑا ہوا جن جاگ گیا کیا؟ اچھا ماشاء اللہ, یہ لفظ آپ نے رٹ رکھا بس ایک دوسرے کو. نہیں حقیقت ہے, میں تو جو جن نکالتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں. اور یہاں پر دیوبندی خود بولتے ہیں, دیوبندی خود بولتے ہیں کہ ہم جن چھوڑ دیں گے تمہارے پاس. لگا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو جن نکلوانا ہے نا تو میں انشاءاللہ کل آپ کے. نہیں, یہ جن چھوڑتا کون ہے یہ معلوم کرنا ہے. جن کو نکالنا ہم کو آتا ہے نا. بچکانی حرکت مت میرے ساتھ میں کرو ندیم بھائی. مجھے بتائیے نا بھائی, بچکانی حرکت آپ اس سوال سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی نہیں معلوم ہنسنے سے دل کالا ہوتا ہے. کس نے بولا ہنسنے سے دل کالا ہوتا ہے؟ او آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کو لیڈیز چیز بنا دیا. ارے سب میرے کو پتا ہے, آپ اس جگہ سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے شروع ہوتا ہے, صحابہ سے شروع ہوتا ہے کہ ائمہ سے شروع ہوتا ہے؟ ہم تو دین والے ہیں لیکن تمہارا. ارے جواب کیوں نہیں دے رہے میرے سوال کا کہ تمہارے مقصد کتنے کیا ہیں؟ ارے جواب کیوں نہیں دے رہے میرے سوال کا؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے, صحابہ سے کہ ائمہ سے؟ مطلب آپ جہاں پھنسنے والے رہتے ہیں وہاں جواب نہیں دیتے, آپ کا اصول ہے. میری بات سنو. آپ نے کہا آپ کے ماخذ دو ہیں. میں نے دیکھا آپ نے سوال کے میں نے پٹ کر کے جواب دیا کیونکہ اہل سنت کا مذہب ہے چھپاتے نہیں. آپ کا شیعہ کا مذہب ہے تب آپ چھپا رہے ہو. ماخذ ہے وہ دو ہے. پھر آپ نے کہا 4 بھی اور 4 جو ہے ائمہ سے شروع ہے, تو آپ کدھر والے ہو پہلے تو یہ بتاؤ. آپ ہم نبی والے ہیں, تسلیم کیا کہ ہمارے نبی والے اصول سے ہی تمام مجتہدین کے اصول نکلے ہیں. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہے. اس چیز کو تو آپ خود تسلیم کرو میرے پیارے. ارے میرے بات کا جواب نہیں دیا آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غلط بات ہے یار آپ کی. یار تو آپ کی صحیح بات ہے تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اچھا میری بات سنو, میں نے سنا آپ مرزائی ہو. ارے میں نے سنا ہے آپ مرزائی ہو کیونکہ آپ کے آفتاب عالم میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بخش ہے, اور وہی عقیدہ پڑھ کے قادیانی نے عقیدہ بنایا, اور اس سے سب سے دیوبند کے ایڈیٹر نے احتجاج کیا تو دیوبند ایڈیٹر کو نکال دیے. اور بھائی آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ حنفی. اچھا ماشاء اللہ. میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. وہ تو کافر ہے نا. اس کو مسلمان تو ثابت کرے. کافر ہے نا. تو آپ کافر بھی بول رہے ہیں ایک طرف اور اس کو پھر مسلمان بھی ثابت کر رہے ہیں. تو حنفی مکتب فکر سے جوڑ رہا ہے اس کو, حد کر رہا ہے. شرم کرنا چاہیے ندیم بھائی آپ کو. میری بات عموم نہیں ہے, تخصیص ہے یار میرے پیارے. ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. ارے تو وہ مسلمان نہیں مانتے تو اصول سے تو آپ بھی مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ دیوبندیوں کے عقیدے کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا. تو اگر کوئی بندہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عقیدہ جو اخذ کیا وہ کہاں سے اخذ کیا؟ تو آپ اس کو حنفی بنانے پہ مسلمان بنانے احمد قادیانی نے عقیدہ پتا ہے کہ مرزا غلام آپ بڑبڑا رہے ہو کیا؟ نہیں آپ یہ بڑبڑانے والا مسلمان تو ثابت کرے میرے. آپ بڑبڑاتے ہو کیا؟ ارے یار میرے بھائی بڑبڑانے والی بات. آپ 2 جگہ سے بھاگ گیا ابھی تک. ایک جگہ سے بھاگے, آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ نے جواب نہیں دیا. اب آپ دوسری جگہ سے بھاگ رہے ہو کہ غلام احمد قادیانی نے جو عقیدہ لایا تھا وہ کہاں سے. پھر آپ بڑبڑا, آپ کو جن لپٹ گیا. تو میں نے آپ سے یوں ہی پوچھ لیا کہ آپ مرزا غلام آپ کو جن لپٹ گیا کیا؟ تو آپ نے کہا حنفی. تو بھائی میرے پیارے ارے آپ کو جن لپٹ گیا کیا بھائی؟ آپ بڑبڑا کیوں رہے ہو؟ ظاہر اسلام سے باہر سمجھتے مرتد ہے. پھر دیوبندیوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ عقیدہ تو دیوبندیوں کا بھی ہے بھائی. دیوبندیوں نے ہی بندے کے عقیدے پر ہی غلام احمد قادیانی نے عقیدہ بنایا نا. مجلس احرار سے تعلق رکھتا ہوں. اگر آپ کا شک ہو گیا نا تو اللہ معاف کرے, آپ کے ساتھ میں کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے احرار کا کیا مقصد اور کیا مشن ہے. کیونکہ مرضیوں کو تو دیکھتے ہیں یا تو خود ہوتے ہیں یا مرضی ہوتا ہے, تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بچے گا. تو آپ اس طریقے سے حرکت نہ کریں. ارے تو آپ تو مرزائی ہے نا, مسلمان دھمکی دے رہے کیا؟ آپ دھمکی دے رہے کیا؟ مسلمان ثابت پہلے آپ بتائیے, آپ میرے کو دھمکی دے رہے کیا؟ دلیل دو گے کہ اس نے کتابوں میں لکھا کہ حنفی تھا, یہ تھا. آپ بڑبڑا رہے ہیں, آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کیا؟ نہیں آپ ایک بات بتائیے نا, کیا مجدد بھی مانتے ہو؟ اگر اس کی بھائی ارے جن لپٹ گیا آپ کو دلیل ہے کہ انہوں نے حنفی کہا اور وہ حنفی بن جاتا ہے تو آپ کے نعوذ باللہ اس کو نبی بھی مانتے. ارے جن لپٹ گیا کیا؟ آپ بڑبڑا کیوں رہے ہیں؟
आप मतलब गलत बात है, आप बचपन से ऐसे ही हैं कि आपको कोई हादसे में आप ऐसे तो हुए? इस तरीके से ना, इसीलिए मैं कहता हूँ आप आपसे, बचपन से ऐसे ही हैं या आप कोई हादसे में बिगड़े? कि है ना, कभी भी अल्फाजों को तोल के मोल के सोच के। अरे तो मैं तोल मोल के पूछ रहा हूँ कि आपका दीन कहाँ से शुरू होता है, तो आपकी बोलती बंद है, और तोल मोल के मेरे को सिखा रहे हो। मिर्जाइयों को आप मुसलमान साबित करने में लगे और आप माखस की बात। नहीं नहीं, मैं मिर्जाइयों को मुसलमान साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मिर्जाइयों ने जिसके अकीदे पे अकीदा बनाया वो भी मुसलमान नहीं होना चाहिए, देवबंदी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। भाई मिर्जाइयों ने जिसके अकीदे पे अकीदा बनाया वो मुसलमान है क्या आपकी नजर में? नदीम भाई, मेरे भाई, फिर आप भागे, अब फिर बड़बड़ा के भागे। भाई आपको नहीं आता ना अहले हदीस से बात करने के लिए, आपको पूरी जिंदगी मदरसा पढ़ना पड़ेगा। तो आपने तो खुद साबित कर दिया कि इमाम रबा का जो मसलक है वो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला हुआ है। हाँ तो वो आइम्मा का है ना, मुकल्लिद का थोड़ी है। मकसद क्या है तुम्हारा? आइम्मा का, भाई आइम्मा का है ना, मुकल्लिद का नहीं है। आइम्मा का है, मुकल्लिद का नहीं है। तुम इस तरीके से जो काम कर रहे हो, तो तुम्हारा तरीके कार है काम करने का, ये क्या है? मुझे थोड़ा सा फलसफा तो बताओ मेरे भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि आइम्मा का है, क्या नबी बताओ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, मुकल्लिद का नहीं है। तुमने खुद कहा कि दो माखा से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल। अरे भाई आप बड़बड़ाएंगे या बात करेंगे? मेरे को एक बात बता। नहीं नहीं, आपको हुज्जत करना है। फिर दूसरी तरफ मुझे एक बात बताइए, आपको हुज्जत करना है। कादियानी को मुसलमान साबित करने की नाकाम कोशिश की। अरे कादियानी को तो मुसलमान को आप साबित करने में लगे हो, क्योंकि आपके अकीदे पे बना है वो। तो उसको जिंदीक मानता हूँ, और कादियानी को जिंदीक मानते? अच्छा अरे कादियानी को जिंदीक मानते तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लामुनासिब बात करता है। अरे कादियानी को जिंदीक मानते तो कादियानी ने जिसके अकीदे पे, फिर कादियानी ने जिसके अकीदे पे अकीदा बना, कादियानी ने जिसके अकीदे पे वाले काम ना करो मेरे भाई। अरे भाई बड़बड़ाओ मत, ये बड़बड़ा कर तुम्हारा मजहब चल सकता है, अहले सुन्नत का नहीं चलता, ये मुकल्लिद का मजहब होता है। ईशा में आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। अरे आप आराम से करिए, लेकिन बड़बड़ाएंगे आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि बड़बड़ाएंगे? तकाजे भी होते हैं भाई, अरे आपके गुफ्तगू के तकाजे हैं, गुफ्तगू के आदाब है बड़बड़ाना। तो इसके लिए मैं आपसे नहीं, गुफ्तगू के आदाब और तकाजे आपके बड़बड़ाना है। ये गुफ्तगू के आदे, ये कौन से आइम्मा अरबा का तरीका था जरा? अपनी मर्जी, लेकिन अभी के लिए वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन से आइम्मा का तरीका था जरा मुझे बताएंगे? कहूँ अस्सलाम वाला मन इत्तबाउल हुदा। अरे भाई मुझे बताएंगे ये कौन सा आइम्मा का तरीका बड़बड़ाना?